الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الملك الحق المبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحد منهما بنون فلا تكونوا من أبناء الدنيا وكونوا من أبناء الآخرة فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے باطل کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے توڑا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس نے ہر زمانے کے باطل کو چکنا-چور کیا، توڑا، اور اس کلمے والوں نے ہر زمانے میں اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس دنیا میں کامیابی کا، سربلندی کا، عزت کا اور ترقی کا کوئی عنوان ہے تو وہ یہی کلمہ ہے. اور اس دنیا میں جب کبھی مسلمانوں کو تنزل سے، شکست سے اور ناکامی سے سابقہ پڑا ہے، اس کی وجہ بھی یہ کلمہ بنا ہے. ایمان والے اس کلمے کی حقیقت پر رہے، اللہ نے کائنات ان کے لیے مسخر کر دی. ایمان والے اس کلمے کی حقیقت سے دور ہو گئے، یہ دنیا میں بے حیثیت اور بے عزت ہو گئے. ہمارا یہ کام کلمے کی محنت کا کام ہے کہ اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے کلمے کو بناؤ، اپنے لا الہ الا اللہ کو ٹٹولو، اپنے محمد رسول اللہ کا جائزہ لو. زندگی کو دیکھو کہ لا الہ الا اللہ کہاں کہاں اپنا اثر دکھا رہا ہے. ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے اور ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. معمولی سا کوئی پھل بھی کھایا جائے تو اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. کوئی چاکلیٹ ہی کھا لیا جائے اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. گندی سے گندی شراب اگر پی لی جائے اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. پانی کا اپنا ایک اثر ہے، شربت کا اپنا ایک اثر ہے،
شراب کا اپنا ایک اثر ہے، کھانوں کا اپنا ایک اثر ہے، پھلوں کا اپنا ایک اثر ہے، ایسے ہی اس کلمے کا اپنا ایک اثر ہے۔ اگر وہ اثر نہیں دکھ رہا اور اگر وہ اثر موجود نہیں ہے تو سوال اس بات پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ آیا یہ حقیقت والا کلمہ ہے یا صرف صورت اور شکل والا کلمہ ہے؟ کون سا کلمہ ہے جو اثر دکھاتا ہے؟ کون سا کلمہ ہے جو اثر نہیں دکھاتا؟ کلمہ صرف زبان سے کہہ لینے کا نام نہیں ہے، زبان کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اقرار کا بھی نام لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کے رگ رگ میں اترے اور اس کے ریشے ریشے میں اترے اور اس کے ایک ایک خون کے قطرے میں سرایت کر جائے اور اس کے دل کی زبان اس کی منہ کی زبان کے ساتھ بولے کہ اس کائنات کا خالق و مالک، اس کائنات کا معبود و خالق رب، اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ وہ اللہ ہے جس کی طاقتوں کے سامنے کسی کی طاقت نہیں، وہ اللہ ہے جس کی بادشاہت کے سامنے کسی کی بادشاہت نہیں، وہ اللہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ رب ذوالجلال ہے۔ اس پوری کائنات کو اس نے اپنے ارادے سے اور اپنے امر سے اور اپنے حکم سے پیدا کیا۔ اس نے کہا ہو جا تو یہ کائنات بنتی چلی گئی، اس نے کہا بن جا تو اس کائنات کا نظام بنتا چلا گیا۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ بنا کر فارغ ہو گیا اور خاموش بیٹھ گیا، بلکہ وہ اس پورے کائنات کے نظام کو چلا بھی رہا ہے۔ آسمانوں کے نظام پر اسی کی قدرت ہے، زمین کے نظام پر اسی کی قدرت ہے، سمندروں کا نظام وہی چلاتا ہے۔ پوری کائنات کی ایک ایک شے، ایک ایک ذرہ اس کے علم میں، اس کی طاقت میں، اس کی قدرت میں، اس کی سلطنت کے احاطے میں، اور پوری کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی طاقت سے باہر نکل جائے، جو اس کی سلطنت سے باہر نکل جائے۔ جو دائرہ ہر کائنات کی شے کے اطراف اللہ نے کھینچا ہے، اس کے دائرے کے باہر یہ نکل نہیں سکتے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں، اے جناتوں، جو زمین کا اور جو زمانے کا دائرہ ہم نے تمہارے ارد گرد کھینچا ہے تمہارے اندر طاقت تو اس سے نکل کر بتاؤ۔ نہیں نکل سکتے، اس سے باہر نہیں جا سکتے، اس کے اندر نہیں جا سکتے۔ تمہارا علم وہ بہت تھوڑا ہے، تمہارا تجربہ بہت تھوڑا ہے، تمہاری معلومات بہت تھوڑی ہے، تمہارا مال بہت کم ہے، تمہاری حکومتیں بہت تھوڑی ہیں، تمہاری طاقتیں بہت تھوڑی ہیں، تمہاری سلطنتیں محدود ہیں۔ وہ اللہ تنہا اکیلا اس پوری کائنات کا خالق و مالک، تنہا پورے نظام کا چلانے والا، جس نے برملا اعلان کروایا اپنے نبی کے ذریعے سے، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، لا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا مدیر لہ ولا صاحب لہ ولا صاحبۃ لہ۔ اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی محرر نہیں ہے، اور اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی برابر کا نہیں ہے۔ وہ تنہا اپنی ذات سے، اپنی ذات میں بھی، وہ تنہا اپنی صفات میں بھی، پورے نظام کو اکیلے چلانے والا، اور خود کہہ رہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو یہ کائنات کب کی درہم برہم ہو جاتی۔ ایک گاڑی کے دو ڈرائیور ہو جائیں، ایک جماعت کے دو امیر ہو جائیں، ایک نظام کے دو صدر ہو جائیں تو وہ اس طرح درہم برہم ہو جاتا ہے، کائنات پہ اسی ٹوٹ پر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کائنات کی بقا کی وجہ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ کائنات اگر باقی ہے تو اسی لیے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر و برابر نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں،
کوئی پالنہار نہیں، کوئی خالق نہیں۔ لا تأخذ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، اسے زندگی کے لیے کسی روح کی ضرورت نہیں ہے، اسے زندگی کے لیے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود اپنی ذات سے زندہ ہے اور کائنات کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ خود اپنی ذات سے قائم ہے، کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اپنی زبانی کھول سکے، اور کون ہے اس کے سامنے جو سفارش کر سکے؟ پوری کائنات پر اس کی کرسی حاوی ہے، اور ساری کائنات کا علم اور ساری کائنات کی طاقتیں اس کے اپنے قبضے میں۔ قل اللہم مالک الملک، کہو برملا اس بات کو بھی کہ وہ اللہ مالک ہے ساری بادشاہتوں کا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے اسے بادشاہت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسے فقیر بنا دیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزتوں کے ملند مناروں پر بٹھا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت کی اونچائیوں سے ذلت کے غاروں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ سارا خیر اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پہ قدرت اسی کی ہے۔ رات میں دن کو گھساتا ہے، اور دن سے رات کو نکالتا ہے، اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ یہ ساری کاریگریاں اور یہ ساری کی ساری کرشمے اور یہ سارا کائنات کا اس عجیب و غریب انداز کا سسٹم اور نظام اگر کوئی چلا رہا ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ، کہ وہ اللہ ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، چپکے چپکے بولو سن رہا ہے، چلا کر بولو سن رہا ہے، دن کے اجالے میں چلو دیکھ رہا ہے، رات کی تاریکی میں چلو دیکھ رہا ہے، بہت چپکے چپکے دل میں خیالات کرو اس کو بھی جانتا ہے۔ فإنہ یعلم السر وأخفى، وہ دل کے خیالات جو تمہارے دل اور دماغ میں آتے ہیں ان اسرار کو بھی جانتا ہے، اور جو آنے والے ہیں جس کی خبر بھی تمہیں ابھی نہیں ہے ان کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے دماغوں میں بھی کیا آئے گا۔ علیم بذات الصدور، دل کے بھیدوں کا جاننے والا، کون سی چیز اس سے چھپ سکتی ہے اور کون سی چیز اس کے علم سے باہر جا سکتی ہے۔ ساری چیزوں پر اس کا علم محیط ہے، کوئی چیز اس سے چھپنے والی نہیں، کوئی چیز اس سے بچنے والی نہیں۔ تم تین ہوتے ہو، چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم پانچ ہوتے ہو، چھٹا اللہ ہوتا ہے، تم اس سے کم اس سے زیادہ ہوتے ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں چلے جاؤ اللہ کی نگرانی میں ہو، جہاں چلے جاؤ اللہ کی نگاہ میں ہو، جہاں چلے جاؤ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ زمین کو کھودتے کھودتے کئی کلومیٹر اندر چلے جاؤ اس کی نظر سے چھپ نہیں سکتے، وہ ہر وقت دیکھ رہا، ہر وقت سن رہا، ہر چیز کو جاننے والا۔ صحابہ کہہ رہے حضور اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، اللہ نزدیک ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس کو دعا کریں، یا دور ہے کہ زور زور سے چلا کر اس کو پکاریں؟ اور جواب آ رہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندوں سے کہو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے قریب تم سے بھی زیادہ ہوں، تم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا رب تمہیں جانتا ہے، وہ اللہ ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم نے اللہ کے تذکروں کو بھلا دیا ہے۔ دنیا کے تذکرے، مال کے تذکرے، عہدوں کے تذکرے، کرسی کے تذکرے، معمولی سے معمولی چیزوں کے تذکرے، کھانوں کے تذکرے، مشروبات کے تذکرے، ہر چیز کا تذکرہ۔ جس مجلس میں بیٹھو کہیں گاڑیوں کا تذکرہ، کہیں کھانے کا تذکرہ، کہیں پینے کا تذکرہ، کہیں سیاست کا تذکرہ، کہیں کرسی کا تذکرہ، کہیں زمین کا تذکرہ، کہیں آسمان کا تذکرہ، کہیں بس کی چیزوں کا تذکرہ، کہیں بس کے باہر کی چیزوں کا تذکرہ، کہیں ایسی چیزوں کا تذکرہ جو کام کی ہیں، کہیں ایسی چیزوں کا تذکرہ جو بیکار کوئی کام کی نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے تو وہ اللہ ہے۔
کبھی زبان سے اللہ نکلتا ہی نہیں، کبھی یاد بھی نہیں کرتا کہ کون ہے خالق، کون ہے مالک، کس نے وجود دیا، کس نے کچھ نہیں تھا کچھ بنایا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ او انسان، یاد بھی کر اپنے وجود کو، یاد کر اپنی زندگی کو، یاد کر اپنی حیثیت کو، کیا تھا تو؟ آج 25 سال کا ہے، 25 سال پہلے تو کیا تھا؟ آج 50 سال کا ہے، 50 سال پہلے تو کیا تھا؟ آج 20 سال کا ہے، 20 سال پہلے تو کیا تھا؟ کون جانتا تھا کون عبد الرحمن ہے، کون جانتا تھا کون عبد الرحیم ہے، کون جانتا تھا کون سلیم ہے اور کون عبد الستار ہے؟ کچھ نہیں پتا تھا۔ اس کے ماں باپ کو پتا نہیں تھا کہ کون آنے والا ہے اور کس کے ساتھ زندگی گزرنے والی ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم تھے جس نے اے انسان تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا، باپ کا نطفہ تیری ماں کی طرف منتقل کیا اور وہاں کالی کوٹری کے اندر ایک پانی کے اندر تیری شکل بنائی، تیری تصویر بنائی۔ کون بنا رہا تھا تیری وہ شکل؟ اور بناؤ دنیا کے بڑے بڑے کاریگروں کو، مصوروں کو، اور بناؤ دنیا کے بڑے بڑے ماہر پینٹروں کو اور ماہر تصویر کشی کرنے والوں کو، اور ساروں کو جمع کر کے ایک دشت میں ان کے پانی دو اور کہو کہ اس کے اوپر کوئی شکل بنا کے بتا دے۔ کون بنائے پانی کے اوپر شکل؟ کس کی طاقت ہے کہ پانی کے اوپر شکل بنا رہا ہو؟ ایک اللہ ہے جو ایک گندے پانی پر شکل بنا رہا ہے، اور ایسی خوبصورت شکل جس کے بارے میں خود کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ایسی شکل ہے کہ کائنات میں اس جیسا حسین ہم نے نہیں بنایا، ہم نے بنایا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ کچھ نہیں تھی تیری حیثیت، ایک نطفہ تھا، اس کو گوشت میں بدلا، اس کے اوپر ہڈی چڑھائی، پھر ہڈی پر پھر گوشت چڑھایا، پھر ہر چیز برابر لگاتا چلا گیا۔ آنکھ کی جگہ آنکھ لگی، زبان کی جگہ زبان بیٹھی، دسوڑوں کی جگہ بسوڑے آئے، کان کی جگہ کان آئے، سر پہ بال برابر اٹھتے چلے گئے اس ماں کی پیٹ کے اندر، ہاتھوں کے انگلیاں اور اس کے پورے برابر بنتے چلے گئے اس ماں کی پیٹ کے اندر، جسم کا ایک ایک حصہ برابر بنتا چلا گیا اس ماں کی پیٹ کے اندر۔ پھر دنیا میں نکالنے کا وقت آیا، راستہ اتنا تنگ تھا کہ اگر وہ رب آسان نہ کرتا تو ولادت پر ہر بچے کی موت ہونا یقینی تھی۔ ثم السبیل یسرا، تیرے رب کا کرم تھا، راستے کو آسان کر دیا، ایک دم راستے سے تجھے باہر نکالا۔ باہر نکلنے کے بعد تو یاد کر تیری کیا حیثیت تھی۔ لا لک سن تقطع، دانت نہیں تھے کہ کچھ کھا سکتا۔ لا لک ید تبطش، ہاتھ نہیں تھے کہ کچھ پکڑ سکتا۔ لا لک ید تمشی بہا، پیر نہیں تھے تیرے طاقت والے کہ چل کر کوئی چیز حاصل کر لیتا۔ ایک زندہ لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا، جس کو بولنے نہیں آتا، جس کو سمجھ میں نہیں آتا، جس کے ہاتھ میں طاقت نہیں، جس کے پیروں میں طاقت نہیں، جس کا دماغ صحیح ابھی کام نہیں کر رہا، جس کی زبان ابھی کام نہیں کر رہی، جس کے کان ابھی صحیح کام نہیں کر رہے، ایسا لوتھڑا ایک پڑا ہوا تھا۔ یہ تیرا رب تھا، اس کا کرم تھا، اس کی قدرت تھی، اس کی محبت تھی، اس کی رحمت تھی، اس کی شفقت تھی کہ تیری ماں کے دل میں اس رب نے تیری محبت ڈالی، تیرے باپ کے دل میں اس رب نے تیری محبت ڈالی۔ ورنہ خدا کی قسم ہے وہ رب اگر ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت نہ ڈالتا تو ہر بچے کا پہلا قاتل اس کی ماں بن جاتی، وہی گلا دبا دیتی اس کا۔ یہ کیا پریشان کر رہا ہے، یہ کیوں تنگ کر رہا ہے، رات میں سونے نہیں دیتا، دن میں کام کرنے نہیں دیتا، جہاں دیکھو وہاں پر پیشاب و پاخانہ کر دیتا ہے۔ کون سی لڑکی اس کو برداشت کرتی؟ یہ تیرے رب کا کرم تھا، تیرے ماں کے دل میں محبت ڈالی۔ اس محبت کا اثر یہ تھا اپنا خون تجھے پلا رہی ہے، اپنا راحت تیرے لیے قربان کر رہی ہے، خود گیلے میں سو کر تجھے سوکھے میں سلا رہی ہے، اپنی رات کی نیندیں تیرے لیے قربان کر رہی ہے۔ اس انداز میں تو بڑا، کچھ طاقت آئی، کچھ پیر چلنے کے قابل ہوئے، کچھ زبان بولنے کے قابل ہوئی، کچھ ہاتھ پکڑنے کے قابل ہوئے، کچھ دماغ چلنے لگا، کچھ آنکھیں دیکھنے لگی، کچھ سننے اور بولنے لگا۔ فلما كبرت وترعرعت واشتد عضدك بارزتني بالمعاصي يا عبد سوء، ذرا بڑا ہوا،
ذرا بولنے کے قابل ہوا، ذرا چلنے کے قابل ہوا، تو سب سے پہلے جس کا باقی بنا وہ اپنا اللہ تھا، اسی کا باقی بن گیا، اسی کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیا۔ جس نے کچھ نہیں تھا وہاں سے یہاں تک لایا، اسی کے خلاف بغاوت کر دی۔ نہیں پڑھوں گا نمازیں، نہیں بولوں گا سچ، نہیں کروں گا سچائی، نہیں کروں گا دین کے ساتھ عمل، نہیں چلوں گا سنتوں پر، اپنے من کی کروں گا، خواہشات کے اوپر دوڑوں گا، کوئی میرے لیے حد بندی نہیں ہونی چاہیے، کوئی میرے لیے پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ کہاں سے لایا یہ دین، کہاں سے لائی یہ شریعت، کہاں کو یہ سب پابندیاں زندگی کے اوپر، من چاہی زندگی گزارنی چاہیے۔ تھوڑا دماغ آیا، اس رب کا باغی بن گیا، بھول گیا کس نے پیدا کیا تھا، کہاں سے اٹھا تھا، کیا اس کی حیثیت تھی، اور بھول گیا اس بات کو بھی کہ یہ وقت تھوڑا سا ہے، تھوڑی دیر کا ہے، ایک وقت پھر یہ زندگی چکر کھا کر 60-70 پر تجھے وہیں لے کر جائے گی کہ پھر تیرے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوگی، پھر تیرے پیروں میں طاقت نہیں ہوگی، پھر زبان لڑکھڑا جائے گی، پھر آنکھوں سے دکھنا بند ہو جائے گا، پھر ہاتھوں منہ کے دانت ٹوٹ جائیں گے، پھر کوئی طاقت جسم کے اندر باقی نہیں رہے گی، پھر تو ہی وہی بہکی باتیں کرنا شروع کر دے گا، گھر کے کسی کونے میں تیری اولادیں تجھے ڈال کر پھینک دیں گی، اس وقت تجھے پتہ چلے گا کہ کس کا باقی بنا تھا، کس کا نافرمان بنا تھا، کس کے خلاف زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ جس نے اللہ کو پہچانا اس کی زندگی صحیح ہوئی، جس نے رب کو پہچاننے سے اعراض کیا، بھول گیا اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اسی کی زندگی غلط راہوں پر گئی۔ اللہ کا خوف، اس ذات کا یقین، اس ذات کا استحضار زندگی کے سارے رخوں کو صحیح کر دیتا ہے، اور اس ذات کا یقین دل سے نکل جانا آدمی کو گمراہیوں کے دلدل میں لے جاتا ہے۔ اس ذات کے یقین کی طرف آواز لگائی گئی تھی اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے کہ پہچانو اپنے اللہ کو، کرو اس کا تذکرہ، جیسے ایک ماں اپنے بچے کا تذکرہ کرتی ہے، اور ایک بچہ اپنی ماں کا تذکرہ کرتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کا، اور ایک بیوی اپنے شوہر کا، اور ایک معشوق اپنے عاشق کا، اور ایک محبوب اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے۔ تمہارے لیے ان سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے، جتنا اس کا تذکرہ ہوگا اتنا وہ تمہارا تذکرہ کرے گا، جتنا اس کی طرف توجہ ہوگی اتنا یہ یقین اضافے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ ایمان اصل اسی کا نام تھا، اللہ کی تذکروں کا، اللہ کو پہچاننے کا، اللہ کی معرفت کا، اور یہ زندگی میں آتا تھا تو زندگی عجیب و غریب تبدیلی لاتی تھی، عجیب تبدیلی۔ رات کی تنہائی میں ایک عورت بچی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور وہ کہہ رہی ہے عمر نے منع کیا ہے ماں، وہ کہہ رہی ہے بیٹی اس رات کی تنہائی میں کون سا عمر آ کر دیکھنے والا ہے، پلا دے پانی۔ وہ کہہ رہی ہے اماں عمر دیکھے نہ دیکھے عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں سامنے سے ایسے، حضور مجھ سے زنا ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چہرہ پھیر رہے ہیں کہ چاہے اپنا مسئلہ حل کر لیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، حضور مجھ سے زنا ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چہرہ پھیر رہے ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، حضور مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کر دیں، میں اس گندگی کے ساتھ اللہ کو وہ نہیں دکھانا چاہتا۔ کتنی گندگیوں کے ساتھ ایک انسان مر رہا ہے، کتنے گناہوں کے ساتھ ایک انسان مر رہا ہے، کتنی گندگیوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، کتنی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اور اطمینان اس قدر اعلیٰ کہ یوں لگتا ہے کہ اس نے اللہ سے لکھوا کر لایا ہے کہ یہ مرے گا اور سیدھے جنت میں جائے گا۔ صحابہ ہیں جن کے لیے اعلان ہو رہا ہے اللہ ہی سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ حضور کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو شراب تو نہیں پی اس نے، شراب کے نشے میں بڑبڑ کر رہا ہے کچھ بھی، کیسی کوڑے ہے سزا شراب کی، زنا کی سزا موت ہے، چھوٹے میں نپٹ جائے گا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں حضور شراب نہیں پیے، ہوش و حواس میں،
وہ پھر سامنے سے آ رہے ہیں، 4 بار خود پہ گواہی دے رہے ہیں کہ حضور مجھے پاک کر دیں، میں جانتا ہوں آپ مجھے بہلانا چاہتے ہیں، آپ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس گندگی کے داغ کے ساتھ اللہ کو وہ نہیں دکھانا چاہتا۔ حضور لو بھائی سنسار کرو، وہ سنسار ہو رہا ہے، پتھر لگ رہے ہیں، حضور موجود ہیں، ایک پتھر لگا، خون کا چیٹا اڑا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، خون آ رہا ہے جسم پر، تو پیچھے سر کے حضور نے ہاتھ پکڑا، خالد کیوں پیچھے سر کے؟ تو حضور ایک گنہگار تھا جس کے خون کا چیٹا میرے ہاتھ پہ آ رہا تھا، اس کے پیچھے سرکا ہوں۔ حضور نے کہا خالد جانتے بھی ہو توبہ کیسی کی ہے؟ قسم خدا کی سارے حجاز والوں پہ تقسیم کی جائے تو اللہ سب کی مغفرت کرتے ہیں، ایسی توبہ کی۔ کون سی چیز لے جا رہی تھی؟ ایک اللہ کا یقین، ایمان اللہ کے استحضار کا نام ہے، ہر وقت ذہن اللہ کی طرف رہے، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، مجمع میں، گھر کی کوٹریوں کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر، تنہائی کے اپنے بیڈ روم اور کمروں کے اندر بھی اس بات کا اقرار ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معاشرہ اللہ کے نبی نے اٹھایا تھا، اس بنیاد پر یہ معاشرہ کھڑا ہوا تھا، لہذا اس معاشرے میں کسی پر ظلم نہیں تھا، اس معاشرے میں کسی پر زیادتی نہیں تھی، اس معاشرے میں امن تھا، اس معاشرے میں سکون تھا، اس معاشرے میں عزتیں محفوظ تھیں، اس معاشرے میں زندگیاں محفوظ تھیں، اس معاشرے میں آبرو محفوظ تھی، اس معاشرے میں گھر محفوظ تھے، اس معاشرے میں دکانیں محفوظ تھیں کہ ہر فرد اس بنیاد پر زندگی گزار رہا تھا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ بنیاد تھی، لا الہ الا اللہ کا مقصود ہے کہ یہ بنیاد زندگیوں میں، دلوں میں، اندر روحوں کے اندر زندہ ہو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ یقین دکان پر بیٹھتے وقت بھی ہو مسجد کے علاوہ، یہ یقین گاڑی پر کاروبار کے وقت بھی ہو مسجد کے علاوہ، یہ یقین صرف مسجد میں مطلوب نہیں ہے، یہ یقین صرف گشت میں مطلوب نہیں ہے، یہ یقین صرف دعوت میں اور جماعتوں میں مطلوب نہیں ہے، یہ یقین زندگی کے 24 گھنٹوں میں مطلوب ہے۔ بیوی کے ساتھ سلوک میں بھی اس بات کو یقین کے ساتھ جانو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک میں اس بات کا یقین رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، دشمنوں اور دوستوں کے ساتھ سلوک میں اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کاروبار کے لیے اپنی دکان پہ بیٹھے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے، سفر میں ملکوں سے باہر گھوم پھر رہے ہو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے، جہاں غلطی کرو گے وہاں لکھا جائے گا، جہاں اچھائی کرو گے وہاں لکھا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر کرو گے دیکھ لو گے کل قیامت کے دن، ذرہ برابر شر کرو گے دیکھ لو گے کل قیامت کے دن۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ سب کچھ سامنے، چلائے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ اس نے لکھ دیا، جو میں کر کے بھول گیا تھا آج سامنے نظر آ رہا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو کچھ عمل کیا تھا سب کچھ سامنے حاضر پائیں گے، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ میرے دوستوں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے اللہ کا یقین، زندگی اس یقین پر گزرے تو پاک صاف ہو جائے گی، اور زندگیوں سے یہ یقین نکل جائے تو یہ انسان شیطان کو مات دے دے گا۔ شیطان بھی وہ کام نہیں کر پایا جو انسان نے کیے، شیطان نے زنا نہیں کیا، انسان نے کیا، شیطان نے شراب نہیں پی، اس کا تو بس ایک جرم تھا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اس نے تکبر کیا، حسد کیا، لالچ کی، حرص کیا، دھتکار دیا گیا، لیکن انسان نے وہ سارے کام کیے جس میں شیطان بھی اس سے پیچھے ہو جائے۔ اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، انسانوں نے خدائی کے دعوے کر دی۔ اللہ کا یقین دل میں ہو
تو بندہ بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کا یقین دل سے نکل جائے تو بندہ خدا بننے کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور جو اس طرف جاتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی فی واحد منہما قذفته فی النار۔ اے لوگوں یاد رکھو، بڑائی، عظمت، بلندی میرا اوڑھنا بچھونا ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا چیر پھاڑ کے پھینک دوں گا، جہنم میں ڈال دوں گا۔ ایک بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ یہ بنیاد مضبوط ہو اور اس بنیاد پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد قائم ہو، کہ یہ تو اندر کے یقین کے لیے کلمہ ہے، اور اس کلمے کے اندر جانے کی علامت یہ ہے کہ اوپر کے جسم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہونا شروع ہو جائے، کہ اس جسم کے اندر وہ علامتیں آ جائیں جو محمدی علامتیں تھیں، اس جسم کے اندر وہ چیزیں آ جائیں جو محمدی چیزیں تھیں، اس جسم کے اعمال، اس جسم کے اوصاف، اس جسم کے ظاہر ہونے والی ہر چیز اور ہر حرکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ کی مضبوطی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوطی کی دعوت دیتی ہے، کہ لا الہ الا اللہ جتنا اندر مضبوط ہے جسم میں محمد الرسول اللہ اتنا ظاہر ہوگا، اور لا الہ الا اللہ جتنا کمزور ہے جسم میں محمد الرسول اللہ اتنا ہی کمزور ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمل زندگی ہمارے سامنے لے کر آئے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کا اعلان کیا گیا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اب کامیابی کے لیے جو دین متعین کیا ہے وہ الاسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے پاس نہیں چل سکتا۔ جو اب عیسائیت کی طرف بھی جائے، کوئی اگر یہودیت کی طرف بھی جائے اور کوئی کسی اور طریقے کے پر بھی جائے تو اللہ کے پاس وہ مقبول نہیں، مردود ہوگا۔ دین کامل ہے، مکمل ہے، اور دین مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔ ہماری اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے مقصود ہے کہ وہ 100% دین زندگیوں میں زندہ ہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت کیا چاہتے ہو اپنی اس محنت کے ذریعے سے، یہ چلے کے ذریعے سے، 4 مہینے کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے، یہ لوگوں کی نقل و حرکت کے ذریعے سے چاہتے کیا ہو؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا 2 چیزیں چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صفات، اوصاف، محنت اور فکر اور طرز زندگی کے اعتبار سے جس مقام پر صحابہ کو حضور نے چھوڑا تھا، میں اپنی محنت کے ذریعے سے چاہتا ہوں کہ امت اس مقام پہ پھر سے واپس جائے۔ تو یہ ہے مقصود، یہ ہے کام کا مقصود، کہ 100% زندگی محمدی بن جائے، 100% زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکنے لگے، دمکنے لگے۔ یہ 100% زندگی کا اگر خلاصہ اگر ہم کریں تو 5 چیزیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خلاصہ۔ اس میں ایمانیات پہلی چیز ہے، اس کے بغیر تو اسلام کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور دوسری چیز عبادات ہے، کہ وہ عبادتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہیں، ان عبادتوں میں سب سے اول ترین چیز نماز ہے۔ حضور فرما رہے ہیں دین میں نماز کی حیثیت جسم میں سر کی حیثیت کی طرح ہے۔ جس طرح سر کے بغیر جسم کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی نماز کے بغیر دین کا تصور نہیں۔ انگلی کے بغیر جسم کا تصور ہو سکتا ہے، ہاتھ کے بغیر جسم کا تصور ہو سکتا ہے، پورے ہاتھ کے بغیر بھی جسم کا تصور ہو سکتا ہے، زبان کے بغیر جسم کا تصور ہو سکتا ہے، کان اور آنکھوں اور دانتوں کے بغیر جسم کا تصور ہو سکتا ہے، پیروں کے بغیر جسم کا تصور ہو سکتا ہے، ایک کڈنی پر بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے، سر کے بغیر اس جسم کا کوئی تصور نہیں۔ ایسے ہی نماز کے بغیر جسم کا کوئی تصور نہیں۔ نماز بنیاد ہے، عبادات میں سب سے اہم ترین بنیاد نماز ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی نماز تہجد کی فرض کی گئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے 1 سال تک تہجد کی فرضیت کے ساتھ نماز پڑھی۔ قم اللیل الا قلیلا، قم فانذر کے اعلانات پر یہ تہجد کی نماز حضور پر اور صحابہ پر فرض کر دی گئی تھی۔ اور ایسی عجیب و غریب ان صحابہ کی حالت تھی کہ ان کو نماز میں مزہ آتا تھا، نماز میں لذت ملتی تھی، اور وہ اس بات کو یقین کرتے تھے کہ نماز ان کے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے ایک ایسی نعمت انہیں دی ہے جس سے وہ اپنی دنیا کے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں وہ صحابیہ جس کے گھر میں ایک بچے کا انتقال ہوا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین آ کر اس کو نہلا دھلا کر کفن پہنا چکے ہیں، اور ماں سے کہہ رہے ہیں کہ اماں اجازت دے دے اس کی جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کرتے ہیں، اور وہ کہتی ہے تھوڑی دیر رک جاؤ مجھے اللہ سے کچھ بات کرنی ہے، اور وہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑی ہو رہی ہے، اور پھر 2 رکعت پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی ہے یا اللہ تیری محبت میں میں نے ہجرت کی ہے، اکیلی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی ہوں، میرے پورے خاندان کی میں نے تیرے لیے مخالفت کو قبول کیا ہے، میرے بچے کے ساتھ میں یہاں آئی ہوں، اب یہ بچہ مر چکا ہے، میرے گھر والے پیچھے تانا دیں گے کہ دیکھ اپنے خداؤں کو چھوڑ کر محمد کی طرف گئی تھی، ہمارے خداؤں نے تیرے بچے کو مار ڈالا، یا اللہ کل قیامت کے دن تو اس بچے کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اس وقت میرے یہ کوئی کام کا نہیں ہوگا، لیکن اگر آج تو اسے زندہ کر دے تو میں اپنے خاندان کے تانوں سے بچ جاؤں گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ادھر دیکھا، کفن میں حرکت ہوئی، کھولا، وہ بچہ اٹھ کر بیٹھا جس کی جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، اس کے ساتھ دوپہر کا کھانا بیٹھ کے کھایا ہے۔ کہاں اثر ہو رہا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، فصل کیوں نہیں پڑ رہی؟ کہ صاحب بارشیں نہیں ہیں، لاؤ مصلی ہمارا، اور پھر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، اور پھر اشارہ کر رہے ہیں کہ جاؤ دیکھو کہیں بارش کے آثار ہیں، کہاں ایک ابر چلتا ہوا آ رہا ہے اور بارش برس رہی ہے، اور اپنے نوکر کو کہہ رہے جا کر دیکھو کہاں کہاں بارش برسی ہے، اور وہ آ کر جواب دے رہا ہے ہمارے پورے علاقے پر بارش برسی ہے۔ 2 رکعت ابروں سے بارشیں برسا رہا ہے۔ حیات الصحابہ مشہور واقعہ موجود ہے ایک صحابی کا کہ کسی جگہ پر قید کر دیے گئے تھے اور کسی جیل کے اندر ڈال دیے گئے تھے، اور وہاں پر ان کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی، پانی کا انتظام نہیں تھا، صبح فجر کی نماز کا وقت قریب آتا چلا جا رہا تھا، اور 1 لوٹا بھر بھی پانی ان کے پاس موجود نہیں جس سے غسل کریں۔ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے میرے رب نماز کا وقت قریب ہے، میرے لیے پانی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، میں جنابت کے غسل کے لیے پریشان ہوں، کوئی انتظام میرے رب میرے لیے ہو جائے۔ اور دیکھ رہے ہیں کہ اس جیل کے اوپر ابر آ رہا ہے اور وہاں بارش برس رہی اور ان کا غسل پورا ہو رہا ہے۔ 2 رکعت کی نمازوں نے ان صحابہ کے دنیا کے مسئلے حل کروا دیے تھے۔ ایسی پختہ پکی ٹھکی اللہ سے تعلق والی نمازیں تھیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پنڈلی میں ایک تیر لگا، وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہت تکلیف ہے، وہ کہہ رہے نہیں نہیں چھوڑ دو اسی حال میں، اور لوگ بھی کہہ رہے ٹھیک ہے چھوڑ دو ان کو اسی حال میں، اور وہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ رہے، پیچھے سے لوگ آ کر اس تیر کو کھینچ کر نکال رہے ہیں، یہ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے بھائی میں نے تمہیں کہا ہے تیر کو اسی طرح رہنے دو، اور وہ کہہ رہے امیر المومنین اللہ آپ کی ذات پہ رحم کرے ہم تیر نکال چکے ہیں۔ کیسی عجیب نماز تھی، سنتوں کا جنازہ نکل جائے، فرائض کے نعرے پڑ جائیں، کیسا اللہ سے تعلق دوستو، کیسا ایمان، کیسا ایمان، جہاں فرائض کی کے نعرے پڑ گئے ہوں، سنتوں کے جنازے نکل گئے ہوں، نوافل کا تو پوچھنا ہی نہیں ہو۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے کے سفر کے بعد آئے، 6 مہینے کے سفر کے بعد، اور ایک جوان کڑیل آدمی، کوئی بوڑھا 60 سال 80 سال کا نہیں، جوان آدمی گھر آیا، بیوی انتظار میں، 6 مہینے کے بعد شوہر گھر پہ آیا ہے۔ کیا اس شوہر کی حالت ہوگی اور کیا اس بیوی کی حالت ہوگی یہ تو ہر جوان سمجھ سکتا ہے۔ گھر پر آئے، بیوی نے استقبال کیا، خوشی خوشی سارا گھر سجا ہوا ہے، کہہ رہے ٹھیک ہے، کھانے پینے سے فراغت ہو گئی، آرام کا، اور پھر اب خلوت کا تقاضا ہے، کہہ
کہا ہاں ٹھیک ہے لیکن 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لو کہ اللہ نے عافیت سے گھر پر پہنچا دیا، اگر یہ پڑھ لو 2 رکعت۔ یا تو نماز یاد نہیں آتی آدمی، فرض نماز بھول جاتا ہے، تو شکرانے کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہیں اور نماز چل رہی، بیوی ان کے پہلو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں، اب سلام ہوگا اور سلام ہوا ہے صبح فجر کی اذان پر، السلام فجر کی اذان پر 3-4 گھنٹے کی 2 رکعت چل رہی، 6 مہینے کے بعد واپسی کے بعد جوان پہ بیوی سج دھج کے بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں کہ یہ بھی نماز ختم کرے گا، اور جب سلام پھیرا تو بیوی چھلا کر کہنے لگی، پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، تعبت و تعبتنی سہرت و سہرتنی اما لنا فیک من حق۔ یہ کیا ہے؟ پوری رات خود تھکا ہے، مجھے بھی تھکا ہے، پوری رات خود جگا ہے، مجھے بھی جگا ہے، مجھے کہہ دیتا میں سو جاتی، اب سلام پھیرے گا 6 مہینے کی بعد جو شوہر گھر پہ آیا ہو، اس بیوی کی حالت کیا ہو، شوہر کی حالت کیا ہو، تیری یہ کیا حال کہ تو نے پوری رات اس طرح گزار دی؟ ارے اللہ کا حق ٹھیک ہے جانتے ہیں، ہمارا بھی تو کوئی حق ہے۔ وہ کہنے لگے نسیت واللہ یا امت اللہ، او اللہ کی بندی بھول گیا تھا۔ اوہو کیسے بھولے؟ 80 سال کا بوڑھا کہ بھول گیا تھا تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، جوان آدمی کہ بھول گیا تھا، سجی سوری بیوی بازوں کو دیکھ بیٹھی ہوئی ہے، انہیں بھول گیا تھا، وہ اور چھلا کر گئے، کیسے بھول گیا تھا؟ میں ہوں پتا تھا، کھانا ساتھ میں کھایا، کیسے بھول گیا تھا؟ کہنے اللہ اکبر کہا، قرآن کی تلاوت میں لگا، وہ جنت کی آیتیں، جہنم کی آیتیں، اللہ کی تذکرے ایسے چلتے رہے، مجھے خیال ہی نہیں رہا پیچھے کون۔ کیسی نمازیں تھی میرے دوستوں، بڑا مسئلہ ہے، نمازیں ضائع ہو رہی، کیسے ہم دعوت کے ساتھ ہیں اور کیسی ایمان کی محنت ہے۔ اگر فجر ضائع ہو رہی ہو اور اگر نمازیں تباہ ہو رہی ہو، عبادات کی بنیاد ہے نماز۔ حضور فرمانے کل قیامت کے دن پہلا سوال ہے، پہلا سوال، نماز دیکھو اس کی، نماز دیکھو اس کی، نماز صحیح ہے، اللہ کہیں گے اس نے نماز کی حفاظت کی ہے اور بھی زندگی میں دین کی حفاظت کی ہوگی، درگزر کر دو۔ اور نماز خراب نکل گئی، اللہ کہیں گے اس نے اہم بنیاد کو تباہ کر دیا اور زندگی کو کیا اس نے محفوظ رکھا ہے، پوری چھان بین شروع کر ڈالو۔ نماز میں آدمی کامیاب ہو گیا تو اور شعبوں میں کامیاب ہو جائے گا، نماز میں پکڑ میں آ گیا اور شعبوں میں پکڑ میں آئے گا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو وہ حال ہے جن لوگوں نے نماز پڑھنی نہیں ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 قسم کے نمازی ہیں دنیا میں، 5 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے جو معذب ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے پر اللہ عذاب دے گا کل قیامت کے دن۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو لاپرواہی سے نماز پڑھتے ہیں، انتہائی لاپرواہی سے، ان کو عذاب ہوگا، عذاب پکڑ میں آئیں گے، معذب پکڑ میں آئیں گے۔ کیوں اس طرح کی نماز کی حالت کی تھی؟ حدیث میں آتا ہے بندہ جب اللہ اکبر کہتا ہے اور نماز میں داخل ہوتا ہے اور پھر دماغ کو ادھر ادھر ڈالتا ہے تو اللہ بندے سے کہتے ہیں میرا بندہ کس چیز کی طرف جا رہا ہے، کون مجھ سے زیادہ اہم تجھے نظر آ رہا ہے؟ کہ اگر متوجہ ہو جائے اللہ محبت کی نظر ڈالتے ہیں، لیکن پھر یہ دوسری چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں او میرے بندے مجھ سے زیادہ حسین تجھے کون مل گیا جس کے چکر میں پڑا ہوا ہے، یہ پھر بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کہتے ہیں او میرے بندے مجھ سے زیادہ قدرتوں والا کون تجھے مل گیا جس کی طرف تو جا رہا ہے، اور پھر بھی یہ متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی نماز کو ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر مار دو اس کے منہ کے اوپر، نہیں چاہیے ایسی نماز۔ یہ وہ ہیں جن کو عذاب ہوگا نمازوں میں لاپرواہی کے نتیجے، وقت کو ٹال دیا، جماعتوں کو ٹال دیا،
نمازوں کے نماز کے ارکان کی اہمیتوں کو ٹال دیا. ڈال دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص اپنی نماز میں رکوع اور سجدے میں اعتدال نہیں کرتا کبے کی ٹھوکوں کی طرح ٹھوک مار کر اپنی نماز کو مکمل کر لیتا ہے, اللہ ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کی نماز اس کے منہ پہ مروا دیتے ہیں. لے تیری نماز عبادت ہے, اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہے, کوئی نوکری نہیں ہے کہ اس کو پورا کر لیا جائے, کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اس کو پورا کر لیا جائے, ایک عمل ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ مؤذن کی صدا پر رعشیں ان کے جسموں پر اتاری ہوتے تھے اور کپا جاتے تھے. لوگ کہتے تھے اذان سن کر یہ حال کیوں ہے؟ کہا جانتے بھی ہو بلانے والا کون ہے؟ بلانے والا اللہ ہے, اس کی دربار میں جانے کا وقت ہے, یا تو قبول ہوگا یا مردود کر دی جائے. کس انداز سے نمازی کی چل رہی ہے. 5 منٹ سے 1 منٹ زیادہ امام صاحب نے پڑھا دیا تو مسجدوں میں جھگڑوں کے واقعے سنتے ہیں. امام صاحب کو نکال دو. کیوں نکال دو؟ 6 منٹ کی نماز پڑھا کے. لا حول ولا قوة. ساری رات اللہ اکبر میں گزرتی تھی, ساری رات. نماز زندگی کے عبادتوں کی بنیاد ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو ملی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں خدا کی قسم 2 باتیں حضور سے ہم نے جب سنی, 2 چیزیں پوری زندگی میں حضور کے 2 چیزوں پہ ہم اتنا خوش ہوئے ہیں کہ ہم نے اس دن مدینہ میں عید کا جشن منایا ہے. پہلا اعلان جب ہم نے حضور سے سنا کہ آدمی کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے, اس دن ہم نے مدینہ میں خوشیاں منائی تھی. اور دوسرا اعلان جس دن ہم کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا اور حضور نے کہا کہ یہ تمہاری معراج ہے, تم اس کے ذریعے سے اپنے رب سے بات کر سکتے ہو, اس دن ہم نے مدینہ میں خوشیاں منائی تھی. عبادتوں میں اہم ترین فریضہ ہے دوستو نماز. اور پھر نماز پر دین مکمل نہیں ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو چاہتے تھے کہ مکمل دین پر مسلمان آئے اسلام کے ذریعے سے, تو اس دین کی اہم ترین بنیاد عبادات کے بعد معاملات ہیں. کہ معاملات کی صفائی اور ستھرائی اگر ہوگی تو عبادتیں محفوظ رہیں گی, معاملات کے اندر اگر خرابی ہوگی تو عبادتیں بھی تباہ ہو جائیں گی. ایک حرام کا لقمہ 40 دن کی نمازوں کو اگر تباہ کر دیتا ہو تو سوچو معاملات کی خرابی کتنی بری چیز ہے. ایک لقمہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل لحم نبت من سحت فالنار اولا به, جسم کا ہر وہ حصہ جو حرام سے پرورش پائے اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں. معاملات کی صفائی. حضور فرما رہے ہیں صحابہ سے بتاؤ میری امت کا بھکاری کون ہے؟ صحابہ کہہ رہے حضور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. کہا نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا. حضور فرما رہے صحابہ حضور آپ فرمائے کون بھکاری کی بات کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اس بھکاری کی بات کر رہا ہوں جو کل قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا, اعمال نامے تل رہے ہوں گے, اس کی وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں میزان میں رکھی جا رہی ہوں گی, گناہ بہت تھوڑے ہوں گے, سوچ رہا ہوگا کہ جنت میں جاؤں گا. کچھ لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے یا رب شتمنی ھذا, اے اللہ اس نے میری عزت اچھالی تھی, نہ حق بدنام کیا تھا, نہ حق لوگوں میں پگڑی اچھال دی تھی, میرا کوئی قصور نہیں تھا, میری بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا, میری بچی کا کوئی قصور نہیں تھا, میرے بچے کا کوئی قصور نہیں تھا, اس نے ہماری عزت نیلام کر دی تھی. اور پھر حج پر حج کرتا تھا اور عمرے پہ عمرے کرتا تھا. یا اللہ انصاف چاہیے. لگے ہاں آج انصاف کا دن ہے, اس کی نیکیاں ان کے حصے میں ڈالو. لوگ کہہ رہے یا رب ضربنی ھذا, اے اللہ اس نے ناحق مجھے مارا تھا, یہ دیکھ میرا ہاتھ توڑا, یہ دیکھ میرا سر پھوڑا, یہ دیکھ مجھے قتل کر دیا. لگے ہاں انصاف کا دن ہے, اس کی نیکیاں اسے دو. یا رب غصب مالی ھذا, یا اللہ ناحق میرا مال کھا گیا تھا, پلاٹ اڑا دیا, پیسے اڑا لیے, امانتیں اڑا لی, قرضے اڑا لیے. بیوی بچیاں بہنیں بھائیوں کے خلاف کھڑی ہو کر کہیں گی باپ کی وراثت میں حصہ نہیں دیا تھا اس نے. سب مطالبے کھڑے ہو جائیں گے, سارے مطالبے والے ہمیں حصہ چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے.
لگے ہاں انصاف کا دن ہے، تقسیم کرو اس کی نیکی۔ حضور نے فرمایا پہاڑوں جیسی نیکیاں لانے والا اس حال پر پہنچ جائے گا کہ تقسیم نیکیاں ہوتی چلی جائیں گی، اس کے پاس خود ایک نیکی باقی نہیں رہے گی اور مطالبے والے باقی رہیں گے۔ اللہ کہیں گے انصاف کا دن ہے، ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو۔ کوئی رات کا تہجد پڑھنے والا اس دھوکے میں نہ رہے خدا کے واسطے کہ کسی شرابی کا پیسہ کھا جائے گا اور اللہ کے پاس اپنی تہجد کی وجہ سے بچ جائے گا، نہیں بچے گا، نہیں بچے گا۔ انصاف کا دن ہے، انصاف ہوگا، اور اگر حق ادا نہیں ہوا تو اس کی شراب، اس کا زنا، اس کی گمراہی، اس کا سٹا، اس کا جوا اس کے سر پہ ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا جائے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ ہے میری امت کا مفلس، بھکاری، فقیر، جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آنے کے باوجود کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو ترس جائے گا اور اعلان ہوگا اس کے بارے میں اٹھاؤ اسے منہ کے بھر جہنم میں پھینک دو۔ معاشرت اہم عنوان ہے اس دین کا، میاں بیوی کے تعلقات، ماں باپ کے ساتھ سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک۔ کیا فرما رہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، رشتوں کے توڑنے والے کے ساتھ بیٹھنا بھی مت، کیونکہ مجھے ڈر ہے اللہ کا عذاب اترے گا تو بیٹھنے والا بھی تباہ ہو جائے گا۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ دین ہے دوستوں، یہ سب دین ہے۔ ماں باپ ناراض ہوں تو کیسی دینداری؟ حضور فرما رہے ہیں ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن، پہاڑوں جیسی نیکیاں، پہاڑوں جیسی نیکیاں، تھوڑے سے گناہ، دیکھنا ایسے یہ حال ہوگا۔ یہ میزان کیسا ہوگا اللہ جانتا ہے، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ دو ترازو میزان کے پلڑے، جیسے ہمارے ترازو ہوتے ہیں، یہ دو پلڑے، ادھر نیکیاں رکھی گئی، ادھر گناہ رکھے گئے، تو یہ کیفیت یوں ہے، یہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، گناہ اوپر، چھٹا کر 10 کلو کا ماپ رکھنے پر جو ترازو کی حالت ہوتی ہے بس ایسی حالت ہے۔ کیوں؟ یہ خوش ہے، مجھے تو اب جنت ہی میں جانا ہے، میرے لیے اور کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے اس کا ایک گناہ ہے، توڑو اسے بھی، وہ رہ گیا ہے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کہاں ہے؟ ایک پرچی دی جائے گی، یہ پرچی ہے، اس پہ لکھا ہے توڑو اسے۔ وہ پرچی دی جائے گی اور وہ پرچی اس کے گناہوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی۔ یہ کیفیت ہے، ادھر گناہ کا پلڑا ہوا میں اور یہ نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوا، یہ کیفیت ہے۔ فرشتوں نے وہ پرچی اٹھا کر یہاں ڈالی، یہ حالت ہے۔ ایسے یہ پورا بدل گیا، پورا گناہوں کا پلڑا نیچے اور نیکیوں کا ہوا میں، آسمان میں۔ وہ جو جنت کی سوچ رہا تھا حیران ہوگا، نیچے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے، کہے یا اللہ شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، جوا نہیں کھیلا، سٹا نہیں کھیلا، کسی کا ناحق مال نہیں کھایا، کسی پر کچھ نہیں کیا، پھر یہ کیا ہے جو میری ساری نیکیوں کو تباہ کر رہا ہے؟ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں دکھاؤ اسے کیا ہے۔ وہ پرچی کھولے گا، پیروں کے نیچے سے زمین نکلی ہوئی ہوگی، حال یہ ہوگا کہ اس پرچی پہ لکھا ہوگا فلاں وقت فلاں دن تیری ماں نے، تیرے باپ نے تجھے فلاں کام کے لیے کہا تھا اور تو نے اس کے جواب میں ہو کیا تھا۔ ہو زبان نہیں چلائی ابھی، صرف اتنا تھا ہو۔ یہ جو ہو ہے تیری ساری نیکیاں برباد کر رہا ہے۔ جا جہنم کے اندر، اٹھاؤ اسے، پھینکو جہنم کے اندر۔ فلا تقل لهما اف، اف بھی نہ کہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم اف سے نیچے کا بھی کوئی کلمہ ہوتا تو اللہ اولاد کو ماں باپ کے سلسلے میں اس سے بھی روک دیتے۔ مشرک ہو ٹھیک ہے، ان کی بات نہ ماننا، لیکن سلوک کرنا۔ میاں بیوی کا آپس کا رشتہ دین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے کسی شوہر کے عمل تلیں گے تو ان میں سب سے پہلے تولی جانے والی چیز ایک شوہر کا اس کی بیوی کے ساتھ سلوک ہوگا۔ سب سے پہلے میزان ایسے تولا جائے گا بیوی کے ساتھ کیسا تھا۔ اگر یہاں معاملہ صحیح ہوا تو آگے کے مراحل آسان ہوں گے۔ عورتوں سے کہا جا رہا ہے اگر اللہ کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو تمہیں حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، تو ان کا حق ہے تم پر۔ اور حضور فرما رہے ہیں
کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کی اتنی خدمت کی کہ اس کے جسم میں اگر کوئی پھنسی اور پھوڑا تھا اس کو اپنے منہ سے چوس کر پھینکا تب بھی اس نے اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی۔ ایک دوسرے کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے۔ اسلام ان ساری مجموعی زندگیوں کا نام ہے اور اس کی تکمیل اخلاق پر ہوتی ہے۔ اخلاق۔ ایک صحابی آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا دین مکمل ہو جائے۔ حضور نے کہا حج کرو، عمرہ کرو، 1000 نفل پڑھو، قربانی دو، کچھ نہیں کہا۔ حضور سے فرمایا حضور اريد ان يكمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے، دین مکمل ہو جائے۔ حضور وظیفہ دے رہے ہیں، عمل بتا رہے ہیں، حسن خلقک یکمل ایمانک، اخلاق صحیح کر لے ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ایمان کی تکمیل اخلاق پر ہے، ایمان کی عمارت کا چھت اخلاق ہے۔ ایک صحابی آئے سامنے سے ایسے حضور سے کہا یا رسول اللہ من اسلام، حضور اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھے اخلاق کا نام اسلام ہے۔ ان کو ہضم نہیں ہوا تو وہ ادھر سے آئے کہا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ وہ سمجھے شاید حضور میرے سوال کو نہیں سمجھ پائے، پھر پوچھا بل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ حضور نے کہا اچھے اخلاق کا نام اسلام ہے۔ وہ ایسے پلٹ کر ادھر سے آئے، پھر سمجھے کہ شاید حضور سوال نہیں سمجھ پائے، پھر کہا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ حضور نے کہا اچھے اخلاق کا نام اسلام ہے۔ وہ پیچھے قریب پیٹ کے قریب آ گئے اور کان کے پاس آ کر کہنے لگے حضور میں اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اسلام کیا ہے؟ حضور پورا پلٹے، اس کو ایسے پکڑا، یوں ہلا کر کہا کب سمجھے گا اخلاق کا نام ہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ اسلام اخلاق کے ذریعے سے پروان چڑھا ہے۔ صحابہ کے اخلاق تھے جنہوں نے پکے پھلوں کی طرح لوگوں کو اسلام کی جھولی میں گرایا تھا۔ اخلاق کی بنیاد یہ زبان ہے دوستو، زبان۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں سفر پر، حضور جاتے جاتے کہہ رہے معاذ پلٹے، کیا حضور؟ فرمائیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ معاذ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں جو علماء صحابہ کا جھنڈا، علماء کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوگا ان سے کہہ رہے ہیں، پہلے متوجہ کیا پھر سوال کیا سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ دماغ جائے گا کس طرح؟ حج، عمرہ، نماز، تہجد، ذکر، تلاوت، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہاں حضور بتائیں۔ حضور نے اپنی زبان ایسے ہونٹوں کے باہر نکالی، یوں پکڑا اور پکڑ کے کہا کف علیک لسانک، یہ محفوظ کر لے پورے دین کا خلاصہ یہی ہے۔ تیری زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، اچھی گفتگو کا عادی بن، میٹھی بات کا عادی بن۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ حضور کی زندگی کی مٹھاس ہی تھی۔ آنے والے ایک جملہ سنتے تھے اس زبان سے اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے تھے۔ اخلاق کی بنیاد ہے زبان، اس کی حفاظت۔ اخلاق کی بنیاد ہے صل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو، واعف عن من ظلمک، ظلم کرنے والے کو معاف کرو، واعط من حرمک، نہ دینے والے کو تم دو۔ اخلاق ہے اور اس سارے کے سارے دین کی تکمیل کے لیے دعوت کا راستہ ہے۔ اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جسے فرمایا تھا کہ دو چیزیں چاہتا ہوں، دو چیزیں، ایک تو 100% اسلام پر مسلمان آ جائے، اور دوسری چیز چاہتا ہوں کہ انسان مسلمان بحیثیت ایک امتی ہونے کے، انسانیت کے لیے تڑپنے والا، فکر کرنے والا ایسا بن جائے، جیسا رونے والا بن جائے جیسے کس کوئی بیوہ عورت اپنے شوہر کے غم میں روتی ہے کہ امت کا کیا ہوگا، انسانیت کا کیا ہوگا، انسانیت کے کام آنا، انسانیت کی فکر پہ زندگی کو کھپانا، لگانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تم ایسے زمانے میں ہو، تم میں کا جو شخص اپنے دین کا 10واں حصہ چھوڑ دے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک زمانہ آئے گا اس زمانے میں مسلمان 10ویں حصے پر دین کے عمل کر لیں گے، اللہ نجات دے دے گا۔ پھر فرمایا تھا ایک وقت آئے گا اس زمانے میں سخت صورتحال ہوگی، اس زمانے میں دین پر جمنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ تم میں کے 50 کا اجر
لکھے گا 50 لوگوں کا اجر۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ افینا امن ہو، اس زمانے کے 50 کیا آج کے صحابہ کے 50؟ حضور نے فرمایا تم صحابہ کے 50 عملوں کا ثواب اس زمانے کے ایک عمل والے کو اللہ عطا کرے گا۔ یہ عظیم محنت ہے دوستوں، سیدھی سیدھی محنت ہے، صاف صاف سی محنت ہے۔ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو اور مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کی فکر میں لگ جاؤ، اس پر زندگی کا پاؤ۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب زندگی ختم ہو جائے گی، کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے گی۔ یہاں پر چلتے چلتے جوان بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہر فرد اپنی قبر کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ موت کی فکر ساری زندگی کے نقشے کو صحیح کرنے والی چیز ہے، موت کی فکر ساری زندگی کے نظام کو صحیح کرنے والی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا حالت ہے، عین موت کا وقت ہے اور اپنے بچے سے کہہ رہے بیٹا میرا چہرہ نیچے ڈال دے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں اور حضرت عمر سے کہہ رہے عمر تیرے جیسا طاقتور رو رہا ہے موت کے ڈر سے اور آنسو نکل رہے۔ حضرت عمر کہہ رہے علی موت کا ڈر نہیں ہے، ڈر اس بات کا ہے اللہ کیا معاملہ کریں گے۔ علی کو جوش آیا اس عجیب کیفیت ان کی وجہ کہ عمر اس پر ہو رہا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حضور کو کہتے ہیں عمر جنتی ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے علی دھوکہ نہ دے، دھوکہ نہ دے، اللہ میری زندگی کا سوال کرے گا تو میرا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اپنے کانوں سے حضور کو کہتے ہوئے سنا تو جنتی ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے علی کیا یہ گواہی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جوش آیا، کہا بلاؤ حسن کو، بلاؤ حسین کو۔ حسن اور حسین دوڑتے ہوئے جی ابا کیا بات ہے، کھڑے رہو نا، ہاتھ پکڑا دونوں کا، کہا میں علی محمد کا داماد اور حسن اور حسین محمد کے نواسے، ہم تینوں گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے خود بالراس حضور سے سنا تھا عمر جنتی ہے۔ چلے گئے علی، چہرے پر کچھ بشاشت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے بس اتنی سی بات ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا عمر کیا لے کر آیا تو میں کہوں گا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس میں تیرے داماد اور تیرے نواسوں کی گواہی لے کر آیا ہوں۔ زندگی کا کیا بھروسہ دوستوں، اپنے آپ کو دعوت پر، دین پر، ایمان پر، اس محنت پر لگانا، یہی کامیابی کا عنوان ہے۔ اپنی مسجدوں کا نظام کو قائم کرو، دعوت کے اس نظام کو مضبوطی سے تھامو اور اس ساری نظام کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر پر اپنے آپ کو چلانا، اس کے لیے اللہ کے راستوں میں نکل کر اپنی زندگیوں کی ترتیب بنانا اور پھر اللہ کے راستوں سے واپس آ کر مقام پر اپنی زندگیوں کو اسی کے مطابق چلانا، یہی ہمارا کام ہے۔ اس کے لیے بتاؤ دیر اور دور کے لیے کون کون کا بیش وقت کے لیے فارغ ہے، بتاؤ۔